تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اے لوگو، اللہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے مومنو، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں حکم دیتے ہوئے، روکتے ہوئے اور وصیت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور رزق دیں گے، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے تاکہ شاید تم کو عقل آ جائے۔ نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو اس کے حق میں بہتر ہو تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ کیا کرو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے ہیں، اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق رکھتی ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نیز اس لیے کتاب نازل کی کہ تم یہ کہہ نہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے لوگوں دو گروہوں یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر نہ اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں ہم انہیں اس کے عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا پروردگار یا اس کی کوئی نشانی معجزہ آ جائے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے بیشتر اپنے ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کا کام نہ کیے ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی خبر بتاتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں، اور قریب تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں سستی کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ آپ ان پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، لہذا یا تو آپ ان باتوں کا حکم دیں ورنہ پھر میں انہیں عمل کرنے کا حکم دوں گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ مجھ سے سبقت لے جائیں تو مجھے زمین میں دھسا دیا جائے یا عذاب دیا جائے،
چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، مسجد کھچا کھچ بھر گئی تو لوگ اونچی جگہوں پر بھی بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے 5 چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے خالص سونے یا چاندی سے کوئی غلام خریدا اور اس غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، لہذا تم مجھے کام کر کے دو، لیکن وہ غلام اپنے مالک کے بجائے کام کے بجائے دوسرے کا کام کرنے لگتا ہے، تو بھلا بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے لیے ایسا غلام پسند کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم نماز ادا کرو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ متوجہ ہو جائے۔ اور میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسی جماعت میں ہو جس کے پاس مسک کی تھیلی ہو اور ان میں سے ہر شخص کو مسک کی خوشبو اچھی لگتی ہو، اور بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طرح میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر باندھ دیا ہو اور اس کا گردن اڑانے کے لیے اسے آگے بڑھا دیا ہو، اور اس حال میں وہ کہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے فدیہ ادا کروں گا، خواہ کم ہو یا زیادہ، پھر وہ انہیں اپنے نفس کا فدیہ ادا کر دیتا ہے۔ اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ آدمی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی خود کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں بھی تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے: سمع و طاعت، جہاد، ہجرت اور جماعت کا لزوم، کیونکہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے دوری اختیار کی اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے، اور جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ نماز ادا کرے اور روزہ رکھے، لہذا تم اسی چیز کا دعویٰ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اور جس نے تمہارا نام مسلمان اور مومن رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سب سے سچی بات ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لہذا اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اس پر عمل کریں تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور آپ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں اور اس سے توبہ کریں، یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہیں، اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر، اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں ڈالے۔ اور جان لیں کہ عزت و ذلت و پستی کے گڑھے اور عزت و سربلندی کے مینار اس بات میں پوشیدہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیع و عینہ کرنے لگو، یعنی ایک ہی چیز کو زیادہ قیمت میں بیچ کر کم قیمت میں خریدنے لگو، اور گائے کا دم پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، یعنی دنیا داری میں پڑھ کر جہاد کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ پھر اسے واپس نہیں لے گا یہاں تک کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ لہذا اے لوگوں درود السلام پڑھو اس ذات پر جس کے ذکر سے نفس معطر ہوتا ہے، جس پر اللہ درود السلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم نبی پر درود السلام بھیجو، اے نبی لوگوں تم لوگوں پر درود السلام بھیجو۔ اللہم صلی علی وعلی اے اللہ تو اپنے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نازل فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اور نیک اہل بیت پر اور ان کے ازواج مطہرات پر اور ان کے روشن چہرے والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر قیامت تا قیامت نے سب درود السلام نازل فرما۔
اے اللہ تو اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلام نازل فرما، اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کریں، اور اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی اپنے عفو و کرم سے ہم پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہوبالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو اصلاح فرما، اور اے اللہ تو تمام مسلمانوں کا حکمران ایسے لوگوں کو بنا جو تیری اطاعت کرنے والا ہو اور تجھ سے ڈرنے والا ہو۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتی کو بخش دے، اور دشمن کے خلاف، ہمارے کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہماری ظاہری باطنی اور مطلب اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے، اور ان گناہوں کو جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان کو بھی بخش دے۔ یقیناً تو ہی سب چیزوں پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تیری ذات پاک ہے اور ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ظاہری ہیں اور جو پوشیدہ ہے، اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف سے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فحش و منکرات اور زیادتی سے روکتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہٰذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں مزید دے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو۔